السلام علیکم دوستو، صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عادات ٹھیک کرنا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہدایات آج لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ بعض اوقات بعض لوگ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے۔ خاص کر یہ ویڈیو آج انہی لوگوں کے لیے ہے کہ صبح جلدی کیسے اٹھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے فوائد جاننا چاہتے ہیں تو یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہمارے طرز زندگی کا ایک عام حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہماری بری عادت ہمیں کیا طبی نقصان پہنچا رہی ہے، یا پھر اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر کے ہم کتنے بڑے انمول فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ صبح جلدی کیسے اٹھا جا سکتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، صبح جلدی نہ اٹھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صرف ترکیبیں اور طریقے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک نہیں ہزار طریقے موجود ہیں۔ بس گوگل سرچ کریں اور اس حوالے سے ٹپس دیکھتے جائیں۔ لیکن اگر کچھ عمل کرنا ہے تو صرف ایک بات ہی کافی ہے، لہٰذا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی معلومات کے سیلاب میں محض ایک قطرہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلی بات، اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا تاکہ آپ کی نیند پوری ہو اور آپ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ رات جلدی سونا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے یہ مختصر تحقیق پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دماغ میں ایک گلینڈ رکھا ہے جسے پائنیل گلینڈ کہتے ہیں۔ اس پائنیل گلینڈ کو انسانی جسم کا حیاتیاتی گھڑیال بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے بصری اعصاب سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا ایک مٹر کا دانہ۔ ہر روز عشاء کے بعد یہ گلینڈ ایک مادہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جسے میلاٹونین کہتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں بہتا ہے اور جسم کو کینسر سے بچاتا ہے۔ یہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے۔ اگر محض آنکھ میں ہی روشنی رہے تو یہ بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی۔ پھر اگر آپ رات کو بھی روشنی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو قدرتی ویکسین سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کے آثار ختم کیے اور روشن دن بنایا۔ بدقسمتی سے ہم نے آج کل رات کے آثار کو دن کی نسبت زیادہ دیدنی کر دیا ہے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں، اور کینسر کے خلاف اس قدرتی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رات کو اس لیے بھی جلد سو جائیں کیونکہ اندھیرا پھیلنے کے بعد آپ کا جسم اپنی مرمت کا کام شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دن بھر میں جو کھایا پیا ہوتا ہے، کام کر کے جسم کو جو تھکان ملی ہوتی ہے اور اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے، اس کی مرمت رات کے وقت ہی ہوتی ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی وٹامنز اور معدنیات استعمال کریں، لیکن یہ مرمت پھر بھی ضروری ہے۔ رات بھر مرمت کے بعد صبح آپ کے جسم میں نئے ہارمونز اور خلیے بنتے ہیں جو آپ کو اگلے دن کے کاموں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس لیے رات کو جلدی سویا کریں۔ رات کو کس وقت سونا ضروری ہے، اس سے اہم یہ ہے کہ آپ صبح کس وقت اٹھنا چاہتے ہیں۔ سونے کے برعکس اٹھنے کا وقت مقرر کر لیں اور روز صبح اسی وقت اٹھیں۔ آپ سویرے اٹھیں گے تو رات کو نیند بھی جلدی آ جایا کرے گی۔ رات کو جلدی سونے سے نیند کا دورانیہ درست رہتا ہے اور آپ صبح حشاش بشاش اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، صبح جلدی اٹھنے کے لیے دوپہر کو کیلولے کی عادت اپنائیں۔ دوپہر کو آدھے سے 1.5 گھنٹے تک کیلولا کیجیے۔ کیلولا یعنی دوپہر کو آرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور سلف صالحین کا بھی عمل رہا ہے۔ افسوس ہے کہ اس سنت کو آج ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں، یعنی کیلولا کرنا۔ دوپہر کو کھانا کھا کے کچھ دیر
آرام کرنے کو کیلولا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، صبح جلدی اٹھنے میں کسی کی مدد حاصل کریں۔ اگر آپ سے صبح جلدی نہیں اٹھا جا رہا تو اپنے کسی قریبی دوست، رشتہ دار، ماں باپ یا بیگم صاحبہ کو آپ کو صبح اٹھانے کا کہیں، اور اگر آپ ان سے پہلے اٹھ جائیں تو انہیں بھی نماز فجر کے لیے اٹھائیے اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ ان کی نماز کا بھی اجر حاصل کریں۔ نمبر 4، تلاوت قرآن اور مسنون اذکار کا اہتمام کیجیے۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے کم سے کم ایک رکوع یا ایک چھوٹی سی سورت ہی پڑھ لیجیے۔ اس سے آپ کو صبح نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے ایسے اذکار جو کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہوں کا ورد بھی اپنے روزانہ کا روٹین بنائیں۔ نمبر 5، الارم کا استعمال کیجیے۔ صبح جلدی اٹھنے کے لیے آپ الارم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل موبائل فون تو ہر کسی کے پاس ہے، لہذا صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ الارم کے سلسلے میں چند باتوں کا خیال رہے۔ نمبر 1، آپ مختصر وقفے کے بعد الارم بجانے والے بٹن، جیسے انگریزی میں سنوز کہتے ہیں، کو بھول جائیں اور الارم کی پہلی گھنٹی پر ہی اٹھ جایا کریں۔ اگر آپ کو 5 بجے اٹھنا ہے تو 4:30 کی بجائے 5 بجے کا ہی الارم لگائیں اور الارم بجتے ہی اٹھ جائیں۔ سنوز بجائے فائدہ دینے کے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے آپ کی نیند میں خلل ہوتا رہے گا۔ آپ سوئیں گے، الارم پھر بج اٹھے گا، آپ پھر جاگیں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو سر درد، غصہ، چڑچڑاپن جیسی شکایات ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 2، الارم کو خود سے دور رکھیں، اتنا دور کہ آپ کو اسے بند کرنے کے لیے بستر سے اٹھنا ہی پڑے۔ اگر آپ قریب میں رکھیں گے تو ایک بٹن دبانے سے الارم بند ہو جائے گا اور آپ پھر سے وہی نیند کی وادی میں چلے جائیں گے اور آپ کا جلدی اٹھنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے الارم کو باتھ روم میں بیسن کے ساتھ سیلف پر رکھ دیتا ہوں، اور جب میں الارم بند کرنے کے لیے صبح اٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو بیسن کے سامنے پاتا ہوں۔ بس اب کیا مزید سونا، اب وضو کیا اور نماز کی تیاری شروع۔ آپ بھی ایسا کیجئے، انشاءاللہ اٹھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ نمبر 6، صبح جیسے ہی آنکھ کھلے دوبارہ سونے کی کوشش نہ کریں۔ سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیجئے، گہرے سانس لیجئے، اس سے آپ کے دماغ کو آکسیجن فراہم ہوگا۔ آنکھیں ملیں، ساتھ ہی پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، ایک بار پوری انگڑائی لیں۔ انگڑائی جسم میں خون کی روانی کو تیز کرتی ہے۔ رات سونے سے پہلے انگڑائی لینا نیند لانے میں معاون، جبکہ نیند سے اٹھنے کے بعد سستی دور کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ حرکت کریں، نیند سے اٹھنے کے بعد بستر پر نہ لیٹے رہیں بلکہ اٹھ کر حرکت کریں۔ کمرے میں کھڑکی ہو تو اسے کھول کر صبح کی تازہ ہوا لیجئے اور فریش ہو جائیں۔ اٹھ کر وضو کیجئے، اس سے آپ کی نیند مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ اٹھنے کے بعد ایک بار یاد رکھیں، کم سے کم اپنے کام نمٹانے تک موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد موبائل کو بھول جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے ہی موبائل اٹھائیں، موبائل ہاتھ میں لیں اور فیس بک کے نوٹیفیکیشن چیک کرنے میں لگ جائیں، آنے والے میسیج کے رپلائی کرنے میں لگ جائیں۔ آج کل یہ بہت بری عادت بن چکی ہے، جس سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ کا سکون جاگنے سے بہتر ہے۔ نمبر 7، صبح جلدی اٹھنے کے فائدے۔ صبح جلدی اٹھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اور واقعتاً صبح کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، ہر کام ڈھنگ سے ہونے لگتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے تھکان اور بوریت بھی محسوس نہیں ہو پاتی۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ صبح جلدی اٹھنا آپ کے دماغ کے لیے بھی صحت مند اور مفید ہے۔ جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے اور آپ فریش اٹھتے ہیں۔ صبح کا وقت کوئی بھی دماغی کام کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، پڑھانا وغیرہ، کیونکہ اس وقت آپ تازہ دم ہوتے ہیں اور یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے چونکہ آپ کا دماغ تازہ دم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ محنت سے کوئی بھی
काम करने को तैयार हो जाते हैं। नेज़ सुबह जल्दी उठना फैसले करने, अपने दिन भर के अहदाफ मुकर्रर करने और मनसूबाबंदी के लिए भी बेहतरीन है। सुबह जल्दी उठना आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। दिन भर आपकी तबीयत हिशाश बिशाश रहती है, चेहरा निखरा हुआ होता है, आंखों में चमक होगी, बिनाई पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, चेहरा मुरझाया हुआ होने की बजाय तरोताज़ा नजर आएगा। चेहरा ताज़ा रहने से आप तवील मुद्दत में बूढ़े भी नजर नहीं आएंगे। सुस्ती और काहली नहीं होगी। सुबह खेजी आपको कई बीमारियों से भी बचा सकती है। आप किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो आपको इसकी ज़िंदगी में सुबह जल्दी उठने की रूटीन लाजमी मिलेगी। सोते रहने से आज तक कोई तरक्की नहीं कर पाया और ना ही इसे कामयाबी मिली। लिहाजा अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने को अपनी आदत बना लीजिए। सुबह उठने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जल्दी सोएंगे और रात भर सेहत अफजा और भरपूर नींद ले सकेंगे। याद रहे, दिन भर आप जितनी भी नींद लेंगे आपको इतना आराम नहीं मिलेगा जितना रात की नींद से आपको सुकून महसूस करेंगे। सुबह जल्दी उठने का ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि आप अपनों को वक़्त दे सकेंगे। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में अपनों को भी वक़्त नहीं दे पाते। और तो और अपने बच्चों तक के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। बस अतवार के अतवार बच्चों से मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी अबू कहने की बजाय अतवार वाले अंकल कहने लगते हैं। आपके सुबह जल्दी उठने के बायस आप अपने घर वालों को टाइम दे सकते हैं, घर के मामलात में दिलचस्पी ले सकते हैं, अपने घर वालों के मसाइल जानकर हल करने में मददगार हो सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार कर इन्हें अच्छी ज़िंदगी का एहसास दिला सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आप नाश्ता भी ठीक तरह से कर सकेंगे, क्योंकि आपको जल्दी नहीं होगी, लिहाजा आप इत्मीनान से नाश्ता कर पाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठिए और ये तमाम फ़ायदे समेटिए। अब आते हैं सुबह जल्दी ना उठने के नुकसानात की तरफ। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आप रात को जल्दी सो भी नहीं सकेंगे। यूँ आपकी नींद की पूरी रूटीन ही डिस्टर्ब होगी। ये भी याद रहे कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए पैदा फरमाई है और यही फितरत है कि आप फितरत के खिलाफ चलेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। सुबह जल्दी ना उठने का नुकसान भी ये है कि दिन भर आपकी तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और एक टेंशन सी रहेगी। आप काम भी सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि दिन का बाबरकत हिस्सा आप ज़ाया कर चुके होते हैं। देर से उठने से आपकी याददाश्त भी अच्छी नहीं होगी, जहन पर भी एक बोझ सा महसूस होगा। देर से उठना आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। चेहरा मुरझाया हुआ सा लगता है, तबीयत पर एक बोझ सा महसूस होने लगता है, दिन भर सुस्ती और काहली महसूस होती है, नेज़ तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और थकावट भी महसूस होने लगती है। दिन में देर से उठने और रात देर तक जागने की वजह से आपके हार्मोन्स में खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त, हुस्न, बालों में बेनाई और मनफी असरात मुरतब होते हैं। और इसके अलावा आप डिप्रेशन के मरीज भी बन सकते हैं। जिगर के अमराज भी रात को देर तक जागने की वजह से होते हैं, क्योंकि आप वक़्त पर सो नहीं पाते, जिसके बाद जिस्म में मुरम्मत नहीं हो पाती और जिगर मुतासर होता है और इसे दोबारा बहाल करना मुश्किल होता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी सी तब्दीली लाएं, सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। इस तब्दीली से आप न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहेंगे, बल्कि एक खुशखुरम ज़िंदगी भी बसर कर सकेंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।